السلام علیکم۔ شوہر نے میرا حلالہ 80 سالہ بوڑھے آدمی سے کروایا۔ میں اس بات پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن ہم دونوں مجبور تھے۔ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی تھی اور ہم اکٹھے رہنا چاہتے تھے۔ محلے کے مولوی نے کہا پہلے حلالہ کرواؤ۔ 80 سال کے بوڑھا آدمی نے حلالہ کی رات کو مجھے، میرا نام سائمہ ہے، میں نے سلیم نامے لڑکے سے شادی کی تھی جو میرے ماں باپ کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اب تیرا اس کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اور اس دن میری ماں نے مجھے روتے ہوئے گھر سے نکال دیا تھا۔ سلیم باہر کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری ماں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ چاہ کر بھی مجھے روک نہیں سکی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جو بھی ہوگا وہ سلیم کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو وہ بڑے اطمینان سے مسکرا رہا تھا، جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ سلیم بہت زیادہ غصے والا آدمی تھا۔ وہ ہر کسی سے الجھ پڑتا تھا، چاہے بات بڑی ہو یا چھوٹی، اسے برداشت نہیں تھا۔ کوئی اس کے خلاف بات کرے، وہ جھگڑا کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا تھا۔ شروع میں مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی، وہ سب کے ساتھ سختی سے پیش آتا، لیکن میرے سامنے آتے ہی نرم پڑ جاتا۔ میں اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا، سائمہ، میں مانتا ہوں میں غصے والا ہوں، مگر میں تم سے کبھی بدزبانی نہیں کروں گا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس پر غصہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی یہی باتیں میرے دل کو چھو جاتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ سلیم نے مجھ سے شادی کے بعد میرا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کے گھر کے مرد اپنی بیویوں کو کبھی کہیں نہیں لے جاتے تھے۔ ان کی عورتیں برسوں گھر کے اندر ہی رہتی تھیں، مگر سلیم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مجھے ہنی مون پر لے کر گیا، حالانکہ اس کے خاندان میں آج تک کوئی بھی ہنی مون پر نہیں گیا تھا۔ میں نے پہلی بار کسی سمندر کو اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ نیلا پانی اور ٹھنڈی ہوا میرے دل کو چھو رہی تھی۔ سلیم میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، سائمہ، یہ سب تمہارے لیے ہے، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس لمحے مجھے لگا کہ شاید زندگی نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔ جب ہم واپس آئے تو اس کے گھر والوں کو میں بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتے اور سلیم سے کہتے کہ یہ لڑکی تو تمہیں قابو کر لے گی، مگر سلیم ان سب باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا۔ وہ کہتا، رہنے دو، یہ سب حسد کر رہے ہیں۔ میں نے جب اس سے کہا کہ مجھے تمہارے گھر والوں کے رویے سے تکلیف ہوتی ہے تو اس نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں الگ گھر لے دیتا ہوں۔ اور چند دنوں بعد ہم ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں اس وقت خوشی سے رو پڑی تھی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ واقعی میرے لیے اتنا کرے گا۔ وقت گزرتا گیا مگر سلیم کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک اٹھتا۔ کبھی اگر کھانا تھوڑا نمکین ہو جاتا تو وہ زور سے بولتا، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، مگر اگلے ہی لمحے وہ نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا، سائمہ، مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میرا مزاج سخت ہے، لیکن تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں ہر بار پگھل جاتی اور سوچتی کہ چلو محبت میں کبھی کبھی غصہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں کی محبت بھی چلتی رہی اور لڑائیاں بھی۔ کبھی کبھی تو بات اتنی بڑھ جاتی کہ میں رو رو کر بیٹھ جاتی، مگر پھر وہ رات کے وقت میرے قریب آ کر کہتا، تم رو رہی ہو تو لگتا ہے میرا دل بھی ٹوٹ رہا ہے، تم میری جان ہو، سائمہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اس کے الفاظوں میں کھو جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہی محبت ہے، کبھی ہنسی، کبھی آنسو، کبھی شکایتیں، کبھی منانے کی کوششیں۔ دنیا والوں کو ہمارے جھگڑے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کہتے کہ سلیم اور سائمہ تو ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مثالی جوڑا ہیں۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتے تھے۔ باہر جاتے وقت وہ میرا ہاتھ پکڑتا تھا اور لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ ان مسکراتے چہروں کے پیچھے کتنی بار روٹھنے اور منانے کی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، کتنی بار آنسو بہے ہیں اور کتنی راتیں خاموشی میں گزری ہیں۔ ہماری زندگی میں محبت بھی تھی، دکھ بھی تھا، خواب بھی تھے، اور ان سب کے بیچ ایک ایسا آدمی تھا جو غصے میں ڈوبا ہوا بھی تھا اور محبت میں بھی جلتا تھا۔ وہ سلیم تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی، کبھی خوشیوں میں، کبھی آنسوؤں میں، مگر میں پھر بھی اس سے محبت کرتی رہی، کیونکہ میں نے اسے چن لیا تھا، اپنے دل سے، اپنے خوابوں سے، اپنے وجود سے۔ کہتے ہیں ٹاکسک آدمی وہ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے ساتھ بھی نہیں رہنے دیتا اور الگ بھی نہیں ہونے دیتا۔ سلیم بالکل ایسا ہی تھا۔ جب ہم ساتھ رہتے تھے تو ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی جھگڑا ضرور ہوتا۔ وہ کسی بات پہ بھڑک جاتا، کبھی کسی بات پر شک کرتا، کبھی میرے لہجے پر اعتراض اٹھاتا، اور اگر میں خاموش رہتی
تو کہتا تمہارے دل میں کچھ ہے جو تم چپ ہو، اور اگر جواب دیتی تو کہتا تمہارا لہجہ بدل گیا ہے۔ بات بات پہ تکرار ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی جب میں کبھی کہتی کہ اب بس بہت ہو گیا، مجھے الگ ہونا ہے، تو وہ رونے لگتا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ جاتا، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہتا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم چلی گئیں تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہی شخص جو ایک پل پہلے مجھ سے کہتا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اگلے ہی جھگڑے میں غصے سے کہہ دیتا کہ جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور جب میں خاموش ہو جاتی تو خود ہی تھوڑی دیر بعد رونے لگتا، کہتا سائمہ میں پاگل ہوں، میں ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا، میں نے جب بھی تمہیں طلاق کہی وہ غصے میں کہا، میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ میں ہر بار سوچتی کہ شاید وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور بس اس کا طریقہ محبت کرنے کا مختلف ہے۔ مجھے اس کے اسی رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ میں سمجھنے لگی تھی کہ جیسا بھی ہے مگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا خلا یہ تھا، ہمارے ہاں بچے نہیں ہو رہے تھے، کئی سال گزر گئے، مگر میں کبھی اس کے چہرے پر افسوس یا مایوسی نہیں دیکھتی تھی۔ اس نے مجھے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ کہتا تھا یہ تو قسمت کے کام ہیں، انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں اس کی اسی بات پہ خوش ہو جاتی تھی، مگر اس کے گھر والے اکثر طنز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس کے لیے تو نے اپنے ماں باپ سے منہ موڑ لیا، اس نے تجھے ایک اولاد بھی نہیں دی، اور وہ مجھے دیکھ کر کہتے کہ تو نے ہماری سلیم کی زندگی برباد کر دی۔ مگر سلیم کبھی ان کے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا، خاموش رہتا تھا، اور بعد میں آ کر کہتا تم ان کی باتوں کا برا نہ ماننا، ان کی سوچ پرانی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ ہمارا رشتہ اب ختم ہو گیا ہے، کہ اب اس میں کوئی پیار نہیں بچا، مگر پھر کسی دن وہ آتا، میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور دل پھر سے مان جاتا۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر حیرت ہوتی کہ میں اتنی بار کیوں معاف کر دیتی ہوں، مگر اس کی محبت کی ایک جھلک میرے سارے گلے شکوے ختم کر دیتی تھی۔ وہ اکثر کہتا سائمہ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اسی پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور میں سوچتی تھی کہ جس سے محبت ہو اس پہ غصہ کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ جب میں اسے دیکھتی تھی تو میرا غصہ خود بخود ختم ہو جاتا تھا۔ ہماری سوچیں الگ تھیں، مگر جذبات ایک دوسرے کے لیے سچے تھے۔ میں بھی اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس دن صبح سے ہی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ معمولی سی بات پر اس نے اونچی آواز میں بول دیا اور بات بڑھتی چلی گئی۔ میں خاموش رہنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ بولتا گیا۔ میں نے کہا اب بس کرو سلیم، مگر وہ اور بھڑک اٹھا، اور ایک لمحے میں اس کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جنہوں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے مجھے لگا میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، اور اس کے چہرے پر ایک لمحے میں پچھتاوا آ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگا اور بار بار کہتا میں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں ہوا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں سائمہ، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اندر جا کر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ ساری رات میں اور وہ ایک دوسرے سے الگ روتے رہے۔ وہ باہر بیٹھا رہا دروازے کے پاس، میں اندر بیٹھ کر دیوار سے لگی رہی۔ رات بھر ہمارے گھر میں تماشا پڑا رہا۔ وہ دروازے کے پاس روتا رہا، کہتا سائمہ دروازہ کھولو، کچھ نہیں ہوا، میں پاگل تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ صبح ہوتے ہوتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ کب میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلیم میرے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے چہرے پہ تھکن تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میرا بی پی بہت لو ہو گیا تھا۔ وہ راستے سے میرے لیے ناشتہ لے کر آیا تھا۔ اس نے میرے سامنے ناشتہ اور دوائی رکھی اور کہنے لگا کچھ کھا لو سائمہ۔ میں نے کمزور آواز میں کہا میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یاد ہے تمہاری ماں نے کیا کہا تھا کہ اگر اب کوئی جھگڑا ہوا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ میں نے آہستہ سے کہا ہاں کہا تھا، مگر اب جو ہو گیا اس کے بعد میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تو کہاں جاؤ گی؟ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا کچھ نہیں ہوا سائمہ، میاں بیوی کے بیچ کبھی کبھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، تم کیوں دل پہ لے رہی ہو؟ طلاق کا مطلب یہ نہیں کہ رشتہ ختم ہو گیا، ہم اس کا کوئی حل نکال لیں گے۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا کون سا حل؟ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا تم بس ناشتہ کرو، دوائی لے کر سو جاؤ، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور اس لمحے میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ واقعی کچھ سوچ رہا ہو، جیسے اس کے ذہن میں کوئی راستہ نکل آیا ہو، اور میں بے بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔
میں واقعی سو گئی تھی کیونکہ میری دوائی میں نیند کا اثر تھا۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ سلیم کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھیں اور میرا دل عجیب سی گھبراہٹ میں ڈوبنے لگا۔ اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ لمحہ جب اس نے غصے میں مجھے طلاق دی تھی، وہ الفاظ میرے دماغ میں بار بار گونجنے لگے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ میری زندگی میں اب کیا بچا ہے، میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی۔ میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ کپڑوں کے ساتھ وہ تصویریں بھی دیکھتی جا رہی تھی جو ہم نے ہنی مون پر لی تھیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کے میرا دل اور بھی بھر آیا۔ میں نے سوچا جو انسان کبھی مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر کہتا تھا کہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آج اسی نے مجھے تنہا کر دیا۔ جب سلیم واپس آیا تو میں نے اپنا بیگ بند کر لیا تھا اور دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ وہ اندر آیا تو مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تلخی سے جواب دیا کہ ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر میں نے جھٹک دیا۔ وہ کہنے لگا، میری غلطی ہے، میرے منہ سے نکل گیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، منہ سے نکل گیا؟ نہیں سلیم، تم 3 بار بول چکے ہو، اب طلاق ہو گئی ہے، ختم ہو گیا ہمارا رشتہ، میں جا رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کہا کہ میری بات تو سن لو، میری بات سن کے چلی جانا بے شک۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ میں حل نکال کے آیا ہوں، جیسے کیسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ تمہیں پتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو تمہارے لیے چھوڑا تھا، اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تمہارے گھر والے بھی تمہیں واپس قبول نہیں کریں گے۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یہ مصیبت ہم دونوں پہ آئی ہے۔ ہاں میری غلطی ہے لیکن اس کا حل بھی نکالنا ہے نا۔ میں چپ رہی تو اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم ماں بننے والی ہوتی تو طلاق ہوئی ہی نہیں ہوتی۔ میں نے نظری نیچے کر کے کہا کہ میں ماں بننے والی نہیں ہوں۔ اس نے کہا، پھر سنو، میں مفتی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ حلالہ کر لو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں پتہ بھی ہے حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، پتہ ہے، لیکن جس آدمی کے ساتھ کرنا ہے وہ بے ضرر آدمی ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی، کیسا حل نکالا ہے تم نے؟ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، بس جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا، اگر تم واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو۔ میں نے غصے میں کہا، نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ۔ وہ فوراً رونے لگا، کہنے لگا، یاد کرو سائمہ، ہم نے کتنے خواب دیکھے تھے، ہم نے سوچا تھا ہمارے بچے ہوں گے، ہم ان کے نام خود رکھیں گے، ہم خوش رہیں گے، ہم ایک ہیپی فیملی بن جائیں گے۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا درد تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بے بس نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر تم حلالہ کے بعد واپس میرے پاس آ گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں ویسا ہی رہوں گا، میں پھر سے وہی برا آدمی بن جاؤں گا؟ نہیں سائمہ، میں اپنی ساری عادتیں بدل دوں گا، میں اپنا غصہ چھوڑ دوں گا، تم جو کہو گی وہ کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، تم بس مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ تمہیں یقین ہے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ واقعی رو رہا تھا اور میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے کہا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ معاشرہ ہمیں کبھی قبول نہیں کرے گا، ہمارے ماں باپ ہمیں کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے جس کے ساتھ حلالہ کرائیں گے، وہ شریف انسان ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس 3-4 دن کے لیے تمہیں اس کے گھر رہنا ہوگا، پھر وہ تمہیں طلاق دے دے گا، تم واپس میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اپنا لوں گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خاموش رہی کیونکہ میرے ذہن میں ہلچل مچ گئی تھی۔ ایک طرف میری عزت کا سوال تھا، دوسری طرف میرا گھر، میرا شوہر، میری زندگی۔ جب اس نے کہا کہ وہ آدمی بہت بوڑھا ہے تو میرے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید وہ واقعی بے ضرر ہوگا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں ہو تو سکتا ہے ایسا، میں بھی تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی، نہ مجھے اپنے ماں باپ کے طعنے سننے ہیں، نہ میں کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میری بات سن کر کہا، بس پھر فیصلہ ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنے رشتے کو بچانے کے لیے حلالہ کریں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ یہ راز ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں ہی رہے گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے گھر پہ ہو جائے گا۔ وہ میرے شوہر کا دوست تھا۔ اس نے کہا کہ وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی بھی ادھر ہی آ جائے گا اور تم لوگ کچھ دن میرے گھر پر ہی گزار لینا۔ سلیم نے کہا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں گا، تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن میں وہیں پہ ہوں گا، تمہیں بس 3-4 دن گزارنے ہیں۔ بس سوچو، یہ سب ایک برا خواب ہے جس کے بعد ہماری حقیقت خوبصورت ہو جائے گی۔
میں اس کی باتیں سن رہی تھی مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہی ختم ہونے لگا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ میں بہادر تھی، میں ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ دوں اور کہیں چلی جاؤں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا، بس سلیم، مجھے جانے دو، ہمارا رشتہ شاید یہیں تک تھا، ختم ہو گیا، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ پھر سے رونے لگا، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا، سائمہ تم مجھ سے ایسے مت کرو، اگر تم چلی گئی تو میں جی نہیں سکوں گا۔ اس کے آنسوؤں نے میرا دل پھر سے نرم کر دیا اور میں نے خاموشی سے ہاں کر دی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ جس دن یہ سب ہونا تھا اس دن میرا وجود کپ کپا رہا تھا۔ سلیم میرے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، بس چند دن کی بات ہے، پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس نظریں جھکا لیں۔ جب اس بوڑھی کے ساتھ میرا نکاح ہونے لگا تو مجھے لگا جیسے میری سانس رک گئی ہو۔ میں پسینے میں شرابور تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سب کچھ دھندلا ہو گیا تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے، اور جیسے ہی قاضی نے مجھ سے نکاح کی رضامندی پوچھی میرے لبوں سے آواز ہی نہیں نکلی۔ میں نے سلیم کی طرف دیکھا، وہ دور کھڑا تھا اور نظریں جھکا رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، چیخوں کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اچانک مجھے لگا جیسے مجھ پر بوجھ سا گر گیا، میری سانس رکنے لگی اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میرے دل میں خوف بڑھتا گیا اور مجھے جیسے پینک اٹیک آ گیا۔ میں ہلکی آواز میں بولی، میں نہیں کر سکتی، مگر سلیم آگے بڑھا اور بولا، بس تھوڑا صبر کرو سائمہ، میں وعدہ کرتا ہوں یہ سب جلد ختم ہو جائے گا۔ وہ مجھے سمجھاتا رہا، کہنے لگا، اگر تم اب پیچھے ہٹ گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور نکاح ہو گیا۔ پھر جب کمرے میں جانے کی باری آئی تو میری ٹانگیں جیسے جواب دے گئیں، میں ہوش کھو بیٹھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر تھی۔ سلیم میرے پاس بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر فکر تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ جتنی جلدی یہ سب شروع ہوگا اتنی جلدی ختم بھی ہو جائے گا۔ فکر نہیں کرو، میں باہر ہی ہوں، تم بس جاؤ میرے بارے میں سوچو کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، اس کی آنکھوں میں بھی بے بسی تھی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچتے ہی میرے قدم رک گئے۔ اندر وہ بزرگ بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ وہ واقعی بہت بوڑھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، ان نظروں میں ایسی کیفیت تھی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور سوچا کہ یہ سب کب ختم ہوگا، اور کیا واقعی میں اس کے بعد دوبارہ اپنی زندگی حاصل کر سکوں گی۔ سلیم کے سارے اندازے غلط نکلے۔ مرد چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، مرد ہی ہوتا ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے ہولناک لمحہ تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلی تو میری سانس پھول رہی تھی، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، دل جیسے بند ہونے لگا ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں چپ چاپ فرش پر بیٹھ گئی تھی، میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، لیکن ابھی میں خود کو سنبھالتی کہ کمرے کے اندر سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ دروازہ کھلا، لوگ دوڑتے ہوئے اندر گئے تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا اور سانس رک چکی تھی، وہ وہیں دم توڑ گیا۔ سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا، میں پتھر بن کر کھڑی رہ گئی تھی۔ سلیم بھی اندر آیا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا، پھر بوڑھے کے قریب جھک گیا۔ وہ اسے ہلانے لگا، لیکن وہ تو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، سلیم یہ کیا ہو گیا؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بس سائمہ کچھ مت بولو، ہم سب سنبھال لیں گے۔ پھر اس کے دوست نے آ کر کہا، فکر نہ کرو، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے سارا انتظام خود کر لیا اور اگلے دن میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا، میں نے وہ سب دیکھا تھا جو کسی عورت کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میری روح جیسی زخمی ہو گئی تھی۔ میں کئی دن تک کچھ نہیں بولی، نہ کسی سے بات کی، نہ کھانا کھایا۔ سلیم میرے سامنے آتا تو میں نظریں جھکا لیتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ عدت پوری ہونے تک میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی۔ میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا، صرف نماز پڑھتی رہتی اور رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگتی۔ وہ دن میرے لیے کسی قید سے کم نہیں تھے۔ ہر رات جب خاموشی پھیلتی تو میرے دماغ میں وہ لمحے پھر سے زندہ ہو جاتے، وہ خوف، وہ گھن، وہ ندامت، سب کچھ میری روح پر نقش ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں اکثر روتے روتے سوج جاتی، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ ایک دن سلیم میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔
کہنے لگا، سائمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، لیکن میں بھی اندر سے مر گیا ہوں۔ میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی لیکن انجام میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنسو ٹپکنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، عدت ختم ہوئی۔ سلیم نے مجھ سے دوبارہ نکاح کیا۔ سب کچھ شرعی طریقے سے ہوا اور لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ وہ بوڑھا بیمار تھا، اسی لیے فوت ہو گیا تھا۔ معاملہ ختم ہو گیا، مگر میرے دل میں کچھ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میرے اندر کوئی زندہ لاش بیٹھی ہے۔ میں ہر بات پر چونک جاتی تھی، راتوں کو ڈر کے جاگ جاتی تھی۔ ہر آواز مجھے اس دن کی یاد دلا دیتی تھی۔ میں پہلے جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی۔ سلیم اب پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا، میری پسند کی چیزیں لاتا تھا، میری خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت صاف نظر آتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتا کہ سائمہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے، لیکن اب تو میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو۔ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ لیکن میں اندر سے خالی تھی، میری ہنسی کھو چکی تھی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو لگا جیسے وہ عورت کوئی اور ہے جس نے سب کچھ جھیل لیا ہے مگر پھر بھی زندہ ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ سلیم روز مجھ سے معافی مانگتا، روز میری طرف نرمی سے دیکھتا، لیکن میری روح اب بھی زخمی تھی۔ پھر ایک دن جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے اندر جیسی زندگی واپس آ گئی۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں خوشی محسوس کی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر اس بار وہ دکھ کے نہیں بلکہ شکر کے آنسو تھے۔ سلیم کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ وہ جھک کر میرا ماتھا چومنے لگا، کہنے لگا، دیکھو سائمہ، اب زندگی نے ہمیں دوسرا موقع دیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار اس کے الفاظ پر یقین کیا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اب کوئی اندھیرا واپس نہ آئے۔ مہینے گزرے اور پھر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا۔ جب میں نے اسے گود میں لیا تو مجھے لگا جیسے میری ساری تکلیفیں دھل گئی ہوں، میرے زخم بھرنے لگے۔ سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ دیکھو سائمہ، تمہاری دعا قبول ہوئی، اب ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ شخص جو کبھی خود غرضی میں اندھا تھا، اب واقعی بدل چکا تھا۔ اس نے میرا وعدہ پورا کیا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی ناراض نہیں ہوا، میری ہر خواہش پوری کی۔ وقت نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا تھا، مگر میرے دل کے کونے میں وہ رات اب بھی زندہ تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید میں اس لمحے میں مر گئی تھی اور جو اب زندہ ہے وہ صرف ایک خالی جسم ہے جو اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے۔ سلیم نے اپنی محبت سے میرے زخموں پر مرہم رکھا، مگر کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی مٹتی نہیں، بس دل کے کسی کونے میں چپ چاپ سو جاتی ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو گئی۔ وقت نے وہ سب دکھ آہستہ آہستہ میرے اندر دفنا دیے جنہوں نے کبھی میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ بچہ بڑا ہونے لگا تو میری زندگی میں ایک نیا مقصد آ گیا۔ میں اس کی مسکراہٹ میں اپنی ساری تھکن بھول جاتی تھی۔ وہ جب اپنی معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھ کر ہنستا تو لگتا جیسے رب نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں۔ میں اکثر اس کے پاس بیٹھ کر سوچتی تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں خود کو کبھی سنبھال نہیں پاتی۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھتی تھی۔ اس کے بولنا سیکھنے سے لے کر اسکول جانے تک ہر لمحہ میرے لیے نئی امید کا نشان بن گیا۔ سلیم واقعی بدل چکا تھا۔ اب وہ غصہ نہ کرتا، نہ تلخ بات کہتا، بلکہ ہر وقت میرا خیال رکھتا۔ میں بیمار ہوتی تو رات رات جا کر میرا سر دباتا، میرے لیے دوا لاتا، کہتا کہ تم نے بہت برداشت کیا ہے، اب تمہیں صرف خوش رہنا ہے۔ وہ ہر لمحہ میرا ساتھ دیتا اور میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی دیواریں آہستہ آہستہ جڑنے لگیں۔ میں اب پہلے کی طرح خوف زدہ نہیں رہتی تھی، اگرچہ کچھ راتیں ایسی تھیں جب ماضی کے سائے مجھے چھوتے، مگر سلیم کی موجودگی نے مجھے سہارا دیا۔ وہ اب میرا محافظ بن چکا تھا۔ پھر اللہ نے ہمیں دوسرا بچہ دیا، ایک ننھی سی بیٹی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی جیسے کسی نے میری زندگی کی کہانی میں ایک نیا رنگ بھر دیا ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر محسوس کیا کہ شاید اب میرا دل مکمل ہو گیا ہے۔ اب وہ خلا جو برسوں سے میرے اندر تھا وہ بھر گیا تھا۔ سلیم کی آنکھوں میں بھی خوشی کی روشنی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولا، سائمہ دیکھو، اب ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے، اب کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا، دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اتنی آزمائش کے بعد اتنی بڑی رحمت دی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب ماضی کو کبھی نہیں چھیڑیں گے، کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں کیا طوفان گزر گیا تھا۔ ہم نے لوگوں کے سامنے ہمیشہ ایک عام میاں بیوی کی طرح زندگی گزاری۔ ہم نے دنیا کو یہی دکھایا کہ ہمارا رشتہ مضبوط ہے، ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ سلیم نے بھی اپنی زبان پر ہمیشہ قابو رکھا، میں نے بھی کبھی اسے ماضی کی یاد نہیں دلائی، اور یوں ہم نے اپنی ایک زندگی کو ایک نئی بنیاد پر کھڑا کر لیا۔
وقت گزرتا گیا، ہمارا بیٹا اسکول جانے لگا، بیٹی بھی اپنی توتلی زبان میں بولنے لگی تو گھر میں زندگی کی رونق بڑھ گئی۔ میں صبح بچوں کے لیے ناشتہ بناتی، سلیم اخبار پڑھتا اور بیٹی کو گود میں لیے بیٹھتا تو مجھے لگتا کہ یہی سکون ہے جس کی تلاش میں انسان ساری عمر تڑپتا ہے۔ میرے دل میں اب خوف کی جگہ اطمینان نے لے لی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ رب نے میرا دل نرم کر دیا ہے، جو کبھی سخت اور زخمی تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں وہ درد ابھی بھی موجود تھا جو صرف میں جانتی تھی۔ کچھ راتوں میں جب سب سو جاتے تو میں چپ چاپ بالکنی میں جا بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور سوچتی کہ اس دنیا میں کتنی عورتیں ہوں گی جو میرے جیسی تکلیفوں سے گزری ہوں گی، جو اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اپنے جسم اور روح کو قربان کر دیتی ہیں، لیکن ان کی کہانی کوئی نہیں سنتا۔ میں نے طے کیا کہ میری کہانی کوئی سن کر خاموش نہیں رہے گا۔ میں چاہتی تھی کہ جو عورت بھی میری طرح کسی غلطی یا زبردستی کا شکار ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کی باتوں کو کاغذ پر اتارنا شروع کیا۔ شروع میں صرف چند جملے لکھے۔ میں نے لکھا کہ عورت صرف جسم نہیں، روح بھی ہوتی ہے، اس کے زخم لفظوں سے نہیں بھرتے بلکہ وقت اور محبت سے بھرے جاتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دل کے سارے درد لکھنے شروع کر دیے۔ میں نے وہ سب سچ لکھا جو میرے ساتھ ہوا تھا، وہ خوف، وہ ندامت، وہ لمحہ جب میں خود سے بھی نفرت کرنے لگی تھی، اور وہ لمحہ جب میں نے پہلی بار اپنے بچے کو گود میں لیا اور زندگی کی امید لوٹ آئی۔ میری کتاب لکھنے کا عمل کسی علاج سے کم نہیں تھا۔ جب میں لکھتی تھی تو ایسا لگتا جیسے اپنے دل کا بوجھ اتار رہی ہوں۔ میں گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ عورت ہمیشہ قربانی دیتی ہے، کیوں اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ میں چاہتی تھی کہ میری تحریر پڑھ کر کوئی عورت اپنے اندر ہمت محسوس کرے کہ وہ غلط کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ میں نے لکھا کہ اگر شوہر طلاق دینے لگے تو عورت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جذبات کے لمحے میں فیصلہ نہ کرے، کیونکہ طلاق ایک لفظ نہیں، ایک زنجیر ہے جو دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں سلیم کا ذکر بھی کیا، لیکن اس طرح نہیں جیسے ایک مجرم کا، بلکہ جیسے ایک انسان کا جو غلطی کر کے بدل گیا۔ میں نے لکھا کہ انسان غلطی کرتا ہے، مگر جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے تو رب اسے نیا موقع دیتا ہے۔ سلیم نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کیا کہ اگر نیت سچی ہو تو کوئی بھی انسان بدل سکتا ہے۔ اس نے میرا احترام سیکھا، میرا درد سمجھا، میرے خواب پورے کیے، اور اب وہی مرد میرے بچوں کا بہترین باپ بن گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں میں سکون بڑھنے لگا، بچے بڑے ہونے لگے، بیٹا اسکول میں نمایاں کارکردگی دکھانے لگا، بیٹی ضدی مگر پیاری تھی۔ سلیم اکثر کہتا کہ یہ تم پر گئی ہے۔ وہ جب ان دونوں کے ساتھ کھیلتا تو مجھے لگتا کہ وہی ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔ میں نے گھر کے ہر کونے میں شکر کا احساس محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ہماری زندگی میں وہ راز ہمیشہ راز ہی رہا، کسی کو کبھی پتہ نہ چلا کہ ہم نے کس در سے گزر کر یہ سکون حاصل کیا ہے۔ سلیم کے والدین کو بھی یہی لگا کہ بس لڑائی جھگڑا تھا، وقتی ناراضگی تھی، کسی نے کبھی سوال نہیں کیا اور ہم نے بھی کبھی وضاحت نہیں دی، کیونکہ کچھ باتیں لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اب جب کبھی ہم کسی شادی یا خاندان کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور لوگ اپنے رشتوں کے مسئلے بیان کرتے ہیں تو سلیم مسکرا کر کہتا ہے کہ غصے میں کبھی رشتہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی بات سنتی ہوں تو دل میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ اب وہی باتیں کہتا ہے جو کبھی اسے سمجھانا ناممکن لگتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اب دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ رشتے لڑائی سے نہیں صبر سے بچتے ہیں۔ میری کتاب آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگی۔ میں نے اس کا نام رکھا خاموش عورت کی پکار، کیونکہ یہ صرف میری کہانی نہیں تھی، یہ ہر عورت کی کہانی تھی جو دکھ سہ کر بھی مسکراتی ہے، جو اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیتی ہے لیکن پھر بھی محبت کرتی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ جو عورت یہ کتاب پڑھے وہ سمجھے کہ کمزوری برداشت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ میں نے لکھا کہ عورت اگر چپ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس کی خاموشی کے پیچھے ایک پہاڑ جیسا صبر ہے۔ کتاب مکمل ہونے کے بعد جب میں نے آخری صفحہ بند کیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سلیم کو بلایا اور کہا، دیکھو یہ وہ کہانی ہے جو کبھی میں کسی کو نہیں سنا سکی تھی، اب دنیا جانے گی کہ ایک عورت کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر بولا، سائمہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، تم نے اپنی تکلیف کو لفظوں میں بدل کر دوسروں کے لیے روشنی بنا دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ شاید یہی میرا مقصد تھا۔ اب میری زندگی پرسکون ہے، میرے بچے میرے آس پاس کھیلتے ہیں، سلیم اب بھی روز صبح کام پر جانے سے پہلے میرا ماتھا چومتا ہے۔ میں نماز پڑھ کر رب سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارا یہ سکون ہمیشہ قائم رہے۔
میں جانتی ہوں کہ میری کہانی ختم ہو چکی ہے، مگر میرے لفظ ہمیشہ زندہ رہیں گے تاکہ آنے والی عورتیں یہ سمجھ سکیں کہ طلاق، حلالہ یا دکھ کسی عورت کی زندگی کا اختتام نہیں ہوتا بلکہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے، اگر وہ اپنے اندر حوصلہ رکھے۔ اور یہی سے میرا سبق ہے کہ کبھی بھی جذبات کے بہاؤ میں فیصلے نہ کریں، کبھی بھی غصے میں رشتے نہ توڑیں، اور اگر قسمت آزمائش دے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کیونکہ جب رب چاہے تو انہیں زخموں سے روشنی نکلتی ہے جو کبھی انسان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ میری زندگی اسی روشنی کی گواہ ہے۔ میں اب ہر عورت کو یہی پیغام دیتی ہوں کہ چپ رہنے کا مطلب ہار نہیں بلکہ جیت ہے، جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، اور جب رب فیصلہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔